گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد اکرم رضا اطاری سانگلہ ہل پنجاب سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ صحن مسجد جو نمازیوں کے لیے پہلے صحن تھا، اس میں سے اب کچھ جگہ وضو خانے کے لیے دوبارہ سے جو ہے نا لے لی گئی ہے، تو کیا اس پر وضو خانہ بنانا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا یہ کہ جو وضو خانے میں آج کل بیسن لگ رہے ہیں، کھڑے ہو کر وضو کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کچھ دوست، حالانکہ وہ شرعی معذور نہیں ہوتے، نہ ان کی کوئی مجبوری، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، تو اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیجیے انشاءاللہ۔ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر تیار میں کوئی بندہ تیار پڑھ رہا ہے، اگر اسے یاد نہیں ہے تیار پڑھنی ہے، اسی جگہ وہ الحمد شریف پڑھ لیتا ہے یا کوئی اور سورت پڑھ لیتا ہے، اسے یاد نہیں ہے، اب اس کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اطاری فاروق نگندار کا نام سے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ کہ سید زاد بی بی سے شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی کیا اس کو بھی سید کہا سکتا ہے یا کیا کہا سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں مفتی صاحب، صحن مسجد جو تھا اس کو تھوڑا سا اس میں ترکیب بنا کر وضو خانہ بنایا گیا، یعنی کچھ صحن وضو خانے میں لے لیا گیا، اور اس طرح کی مساجد کے اندر ہوتی رہتی ہیں ترکیبیں، بعض اوقات تعمیرات کر دی جاتی ہیں، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے صحن کو، اور اسی طرح جو عین مسجد ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں ہوتی تو اس کو شہید کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کا حصہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ایک اجتماعی جواب مل جائے تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً جو مساجد کے صحن ہوتے ہیں جی، وہ ان کا حکم عین مسجد کا ہی ہوتا ہے، صحیح، یعنی عین مسجد وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں جو نماز کے لیے مختص کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک، جیسے جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، اور عموماً ایک چھت والا حصہ ہوتا ہے، کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اس کے بعد صحن ہوتا ہے۔ صحیح، ہر جگہ صحن مسجد عین مسجد ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً جو ہوتا ہے وہ صحن عین مسجد ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اب اگر وہ صحن عین مسجد تھا، یعنی کہ وہ لوگ جیسے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، یوں بھی ہوتا ہے کہ گرمیوں اور سردیوں میں کا بھی فرق ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ اندر حال میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور گرمیوں میں جو ہے وہ عصر مغرب عشاء جو ہے فجر وہ صحن میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح والا صحن جو عین مسجد قرار دیا جا چکا تھا، لوگ سالہ سال سے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، اس کے حصے کو وضو خانے میں لے لینا یہ ناجائز و حرام ہے، یہ تغییر وقف ہے، اور بلکہ جو عین مسجد یعنی جس حصے کو مسجد کیا جا چکا تھا، گویا کہ اس حصے کو مسجد ہونے سے باطل کر دیا، اور ایسا کرنا حرام ہے، یعنی مسجد میں تعطل کر دیا، اور وہ جگہ جو مسجد تھی گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مسجد کے برآمدے مسجد کے حال کے اندر وضو خانہ بنا دیا۔ تو جس طرح
مسجد کے حال کے اندر اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جو ممبر ہے اس کے ساتھ اگر یہاں پہ وضو خانہ بنا دیا جائے صحیح، تو جو ہے وہ کوئی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی بنانا جائز ہے. صحیح، بولیں گے کہ یہاں پہ کیسے وضو خانہ بنے، یہ تو مسجد ہے. صحیح، تو جس طرح اس مسجد کا وہ والا حکم ذہنوں میں راسخ ہے، اسی طرح اس صحن کا جو مسجد کے حکم میں ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے. اس کو توڑ کر وضو خانہ بنا دینا یہ ناجائز و حرام ہے. صحیح، یا اسی طریقے سے بعض اوقات یوں بھی کیا جاتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ مختلف تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو وہ تبدیلیاں مختلف ہوتی ہیں. تو یہ کہ توسیع کر دی، صحیح، توسیع کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح، لیکن اگر توسیع ایسی کر دی کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سٹور بنا دیا صحیح، عین مسجد کے اندر، یہ ناجائز و حرام ہے. صحیح، امام مؤذن کا کمرہ بنا دیا، صحیح، یہ ناجائز و حرام ہے. تو بہت ساری مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ امام کا کمرہ نہیں ہے یا مؤذن کا کمرہ نہیں ہے تو بولتے ہیں کہ چھت کے اوپر کمرہ بنا لیتے ہیں. صحیح، حالانکہ مسجد پہلے سے بن چکی ہوتی ہے، مسجد کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ مسجد ہو چکی ہوتی ہے. صحیح، اب مسجد کی چھت کے اوپر بھی سٹور بنانا یا امام کے لیے حجرہ بنانا یا مؤذن کے لیے حجرہ بنانا، اگرچہ مسجد کی حاجت کے لیے بنایا جا رہا ہے تو ناجائز و حرام ہے. کہ جب کوئی جگہ کسی جگہ کو مسجد قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ تحت الثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہی قرار پاتی ہے، سوائے یہ کہ اس کو مسجد کرنے سے پہلے اس کے مختلف پورشن بنا لیے اور اس کی مختلف نیتیں کر لی تو یہ جدا گانا صورت ہے. ٹھیک، لیکن اگر کچھ نہیں بنایا تھا، صرف مسجد کا کمرہ بنایا، اب اس کو مسجد قرار دے دیا گیا، مسجد کی نیت ہو گئی، تو اب وہ تحت الثری سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ مسجد ہی ہے. نہ تو اس کے نیچے کچھ بنایا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے اوپر کچھ مسجد بنایا جا سکتا ہے. صحیح، جس طرح یہ اس کا فرش اس کا اندر مسجد ہے، اسی طرح اس کا اوپر والا حصہ بھی مسجد ہے. اسی طرح اس کے نیچے تحت الثری تک جو ہے وہ زمین کی سب سے نچلی سطح تک یہ مسجد ہی قرار پائے گی. اب اگر کوئی یہ کرے کہ اس کو کھود کر نیچے تہہ خانہ بنا دے اور یہ بولے کہ یہاں پہ دکانیں بنا دیتے ہیں، یہاں پہ مسجد کا سامان رکھ دیں گے، تو یہ بھی ناجائز و حرام. اور اگر مسجد کے اوپر جو ہے وہ کمرہ بنا دے، یہ بھی ناجائز و حرام. اور بعض اوقات مساجد میں یوں کرتے ہیں کہ مسجد کا جتنا بھی وہ پرانا سامان ہوتا ہے، دریاں ہوتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری مسجد کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں. تو وہ مسجد کے اوپر جو وہ رکھ دی جاتی ہیں تو وہ ایک سٹور بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ مسجد کی بے ادبی. تو یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جو آپ نے اوپر کر دیا نا، یوں سمجھیں کہ یہی اندر رکھا ہوا ہے، حال میں رکھا ہوا ہے، حال میں رکھا ہوا ہے. تو جس طریقے سے یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مسجد کو جو ہے وہ خراب کرنا ہے، معطل کرنا ہے، اسی طرح اس کے اوپر کو بھی یوں کرنا، یہ معطل کرنا اور ناجائز اور گناہ والی صورت ہے. تو اس بارے میں جو مسجدوں سے متعلق جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، کمیٹی ہیں، صدر، چیئرمین، ان کو ان باتوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ مسجد خدا نہ خواستہ یہ کسی کے دباؤ میں آ کر عوام کے فائدے کے لیے یا مسجد کے فائدے کے لیے عموماً جو ہے وہ سوچ یہی ہوتی ہے کہ یہ سامان ادھر گل سڑ جائے گا تو چلو اوپر اس کو رکھ دیتے ہیں. لیکن حالانکہ یہ کرنا سب ناجائز و حرام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مسجد بن گئی تو اب اس کو کھود کر نیچے دکانیں بنا دیں، فرش لیول کر دیا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے. مسجد عین مسجد کے نیچے یا عین مسجد میں سے دکان نکال لینا یہ تو حرام ہے ہی ہے. بلکہ فنائے مسجد جو مسجد کے مسالے کے لیے ہوتا ہے، جہاں پہ وضو یا چپل اتارنے کی جو جگہ ہوتی ہے ویسی خالی پڑی ہوتی ہے مسجد کی ضروریات کے لیے، تو وہاں پہ بھی دکانیں بنانا جائز نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ وہاں پہ دکانیں بنا لیتے ہیں، طرح طرح کے کمرے بنا لیتے ہیں، جو مرضی آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو مخصوص حصہ ہے جو مسجد اور اس کی ضروریات کے لیے، اس کے مسالے کے لیے وقف ہوا ہے،
اس کو صرف مسجد کے استعمال ہی میں لایا جا سکتا ہے. اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دکان بھی تو مسجد کے لیے بنائی جا سکتی ہے اور ہم مسجد ہی کو کرایہ دیں گے، لیکن اس کو مسجد قرار دینے کے بعد فنا کا تعین ہو جانے کے بعد بھی کون کون سا کام مسجد کے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں اور کون کون سا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے. جیسے مسجد کا حال تو بن گیا، اب اگر کسی نے وہاں پہ دکان کھول دی اور وہ یہ بولے کہ میں مسجد کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کرائے پر، تو یہ دینا ناجائز و حرام ہے. تو اسی طریقے سے بہت ساری وہ صورتیں جو مسجد کے فائدے کے لیے ہوتی ہے ان کا بھی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. پچھلے سلسلے میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جو مدرسہ لگتا ہے بچوں کا مسجد کے اندر، تو اس میں اگر ایسے چھوٹے بچے ہیں جو مسجد کے آداب کو نہیں بجا لاتے تو ان کا لانا بھی ناجائز ہی فرمایا تھا، حالانکہ وہاں قرآن ہی پڑھایا جا رہا ہے لیکن مسجد کے ادب کی وجہ سے منع کیا گیا تھا. یہی مسجد کے آداب ہیں، مسجد کا معطل کرنا ہے، یعنی کہ شریعت نے ہر ٹکڑے کے ہر جگہ کے احکام مفصل بیان کر دیے ہیں، تو اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے. لہذا جس نے صحن مسجد میں وضو خانہ بنایا اور وہ وہی صحن تھا کہ جس کا عین مسجد والا حکم ہے، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ وہاں سے وضو خانے کو ختم کریں، اور جو انہوں نے گناہ کیا اس کی توبہ کرنا بھی فرض ہے. اور اگر ایسا تصرف ناجائز و حرام کر دیا، اب اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، تو تمام وہ مسلمان جو اس غلط کام کو جانتے ہیں کہ یہاں ناجائز کام ہو گیا، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ مسجد کو اس ناجائز تصرف سے پاک کروائیں. کہ جس طرح ہم اپنے ہمارے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے تو ہم اس کو چھڑاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کے اس حصے کو جو مسجد ہو چکا، اب اس کو جو ہے وہ آپ وضو خانہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی نجاستیں گریں گی، وہاں پہ لوگ تھوکیں گے، وہاں پہ لوگوں کے وضو کا پانی گرے گا، تو وضو کا پانی گراتے ہوئے تو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. یعنی آپ نے وضو کر لیا، اعضاء سے ٹپک رہا ہو، مسجد میں اس حالت میں جانے کو فقہاء نے جائز قرار نہیں دیا، تو اس حصے میں بیٹھ کر وضو کرنا اور اس کو وضو خانہ بنا دینا معاذ اللہ ایسا ناجائز و حرام ہے. جس نے جان بوجھ کر کیا اس نے اپنی آخرت خراب کی، اگر لا علمی میں کیا تب بھی گناہگار ہوا، توبہ ضروری ہے، اور اس کا ازالہ یہ ہے کہ وہاں سے فوراً وضو خانے کو ختم کر دیا جائے. یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسجد کمیٹیاں ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، یعنی مسجد میں اگر کیل ٹھوکنی ہے جب بھی وہ شرعی رہنمائی لیں، اور کیل ہٹانی ہے تو جب بھی. ہاں، یعنی یہ یعنی کہ وہ ہے کہ اتنا سا کام کہ کیل ٹھونکنا بہت معمولی سی بات ہے، اور اب ٹھونک دیا تو اب نہیں لی تھی رہنمائی، تو اب کیا نکالنا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی رہنمائی لے لیں. تو یہ جو ہے وہ الحمدللہ مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں عموماً جو ہے مبلغین کی، ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ مسجد میں جو تصرف کرنا ہے وہ دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی معتمد سنی عالم دین مفتی سے پوچھ کر یہ تصرف کریں، اور اگر کر دیا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے وہ بھی پوچھ کر کریں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کر دینے میں جو ہے وہ کم جو ہے وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعض اوقات وہ جو ازالہ کیا جاتا ہے، اب ازالہ کرنا کس طریقے سے ہے تو وہ بھی پوچھ کر کرے. تو اس لیے جو ہے وہ مسجد تو انتہائی ادب کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. تو اب اس میں اس طرح کے تصرفات کہ جو یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اب اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز کہیں پہ خراب جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، یوں کہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہی، تو چلو اس کو یہاں سے یہاں لٹکا دو، یہ ہم اپنے گھر میں تو تصرف کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں یہ ہماری پسند ناپسند، یہ اتار دو، یہ لگا دو، صاحب آئے بولے بھائی یہ پنکھا اتارو، یوں کر دو، اور اس کو ادھر کر دو، اور یہ جو ہے وہ آپ ٹائل اتار دو، دوسرے لگا دو، یہ اس طرح کے جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری مساجدوں میں اس طرح کے معمولات ہوتے ہیں. یعنی آل اوور جو مساجد میں عموماً جو لوگ اوپر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، تو اس میں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا عموماً کہ بھئی شرعی مسائل جاننے والا کون ہے کہ جو اس کو چلائے گا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ چندہ دینے والا کون ہے، یا ٹائل اس نے لگوا کر دیے، کام اس نے کروا کر دیا تو صدر بھی جناب یہی ہوں گے. اور پھر وہ جو اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لگواتا ہے
اور مسجد کی خدمت کے نام کے اوپر جو وہ اپنے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ناجائز تصرفات کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ ساتھ ہی ان کا یہ سوال ایڈ تھا کہ کھڑے ہو کر وضو کرنے کے لیے ایک بیسن بھی انہوں نے لگایا وضو خانے میں، تو وہ شاید نیت تھی معذور لوگوں کے لیے، اب اس میں سبھی شروع ہو گئے۔ دیکھیے کھڑے ہو کر وضو کرنا تو جائز ہے جی، تو اب اگر کوئی کھڑے ہو کر بھی وضو کرتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، صحیح، لیکن اس کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ افراد کرے کہ جن کے لیے مجبوری معذوری ہے، ٹھیک، اور جو صحیح ہیں بالکل تو وہ جو ہے وضو خانے پر کریں، اور کھڑے ہو کر وضو کرنے میں مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، صحیح، اور پانی بھی کپڑوں کے اوپر بہت زیادہ گرتا ہے، تو یہ نظافت کے بھی خلاف ہے۔ صحیح، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی چہرے پر یا بازو کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تو وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، صحیح، تو وہ نیچے بھی والی بھی جگہ بعض اوقات پاک نہیں ہوتی، تو وہاں سے چھینٹے اڑ کر جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنے کپڑوں کی نجاست کرنے کا، ان کو نجس کرنے کا بھی شائبہ پایا جا رہا ہے، تو اس لیے احتیاط سے وضو کرے، اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وضو خانے کے اوپر بیٹھ کر اطمینان سے وضو کرے۔ ٹھیک ہے۔ تحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھ لی، کوئی سورت پڑھ لی تو نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہاں، اگر بھول کر ایسا کر لیا ہے تو پھر اس صورت میں واجب کا ترک ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آخر میں سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو جائے گا، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے تو ازالہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سید زادی سے اگر نکاح کر لیا جائے، اول تو نکاح کرنا کیسا، اور پھر نکاح اگر ہو گیا تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سید زادی سے نکاح کرنا تو جائز ہی ہے، عموماً غیر سید کے نکاح کے بارے میں جی، لوگ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ غیر سید کا سید زادی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو سید زادی کا نکاح غیر سید سے اس کی رضامندی کے ساتھ، اور اس کے والد، اگر والد نہیں ہے تو دادا، جی جی، اگر دادا والد دونوں نہیں ہیں تو چچا وغیرہ کی رضامندی سے ٹھیک، اس کا غیر سید سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اب دوسرا سوال ان کا آگے یہ تھا کہ اولاد کے بارے میں کیا ہوگا، تو نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، صحیح، تو نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، اگر باپ سید صاحب ہیں تو بچے بھی سید ہی کہلائیں گے، صحیح، اور اگر باپ سید نہیں ہیں تو پھر والدہ کی وجہ سے بچے سید نہیں کہلائیں گے، صحیح، وہ اپنے باپ کے نسب سے منسوب ہوں گے، ٹھیک، باپ کی جو قوم ہے، ذات ہے، تو وہ اسی اعتبار سے ان کو کہا جائے گا، سید نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ ابھی چل کے ناظرین احکام سیکھے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست معلومات مل رہی ہے، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ اگر ناک مسلسل بہہ رہی ہو، رکنے کا نام نہ رہے، اتنا زکام ہو کہ وہ بہہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ مسلسل ہاتھ رکھ سکتا ہے ناک پر، یا 2 مرتبہ سے زیادہ اٹھائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب دوبارہ میں سوال کرنا تھا کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے کر دیا ہے، کسی کو پیسے دیے امانت کے طور پر، اور وہ مر گیا ہے، اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے گا؟ اس نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا بھی نہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں شامل ہو گئے اور کھانے کا کوئی ذرہ دانتوں کے گیپ وغیرہ میں رہ گیا، تو اس کے لیے شرعی کیا حکم؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ اگر نماز کے اندر دونوں ہاتھوں سے پاجامہ کھینچا، چاہے جان کر کھینچے یا بھول گئے، کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ناک بہ رہی ہے، کیا بار بار ہاتھ استعمال کریں؟ حملے کثیر وغیرہ والا معاملہ تو نہیں ہوگا؟ اب اگر ایسا نزلہ زکام ہو گیا، ناک مسلسل بہ رہی ہے، جی، تو ظاہر نماز تو ادا کرنی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو 2 دفعہ جو ہے وہ ایک رکن میں ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اگر 2 سے زیادہ مرتبہ استعمال کریں گے تو عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب جس کو زکام ہو رہا ہوتا ہے یا شدت سے نزلہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ حاجت پڑتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ناک سے مواد نکل رہا ہے وہ یا تو اس کو اپنے کپڑوں میں لے لے، اور اگر مسجد یا مصلی وغیرہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جائے نماز پہ، تو اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے
نیچے اپنا کپڑا یا رومال وغیرہ بچھا دے. ٹھیک. تو اس صورت میں تاکہ مسجد کی وہ دری چٹائی بھی خراب نہ ہو اور اپنی جائے نماز پہ بھی اگر گرے گا تو پھر کراہت سی آتی ہے، اگرچہ کہ یہ ناپاک تو نہیں ہے صحیح، لیکن کراہت آتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نیچے رومال وغیرہ بچھا دے صحیح، تاکہ اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس رومال کے اوپر گرے یا پھر وہ اس کو اپنے دامن میں لے لے. صحیح. تو یہ کرے، لیکن بار بار ہاتھ اگر یعنی کہ ایک رکن میں 2 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ اگر اپنے ہاتھ کو استعمال کریں گے تو اس صورت میں عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قرضہ دیا کسی کو اور اس کو یہ کہا کہ بتانا نہیں، اور قرض دینے والے کا ہو گیا انتقال، اب کیا کریں؟ امانت دی ہے. امانت دی. تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عموماً کسی کے پاس اپنے پیسے رکھوائے وہ ہوتے ہیں کہ آپ بتانا نہیں، اپنی حاجت کے لیے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ مقصود ہوتا ہے کہ کسی بیٹے کو دے دیں گے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ظاہر کریں گے تو خرچ ہو جائیں گے. تو کسی معتمد آدمی کے پاس عموماً لوگ پیسے رکھوا دیتے ہیں. عموماً جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو ہے وہ محنت مزدوری سے جمع کر کر کے تو وہ اس طرح کسی معتمد آدمی کے پاس رکھوا دیتے ہیں اور کہتے ہی کہ بتانا کسی کو نہیں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو اب اگر ایسی صورت میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے وہ مالک تھا، تو اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو جس طرح اس کے دیگر مال و اسباب وراثت میں آ گئے، ورثے میں منتقل ہو گئے، تو اس طرح یہ بھی اب ورثاء کا ورثہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میراث ہو گئی ہیں یہ، اور اب ان کی ملکیت اس مرحوم سے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو چکی ہے. اب یہ مالک نہیں رہا، اب اس کے ورثاء مالک ہیں. تو لہٰذا جس کے پاس یہ رقم ہے، تو اگرچہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ بتائیے گا کسی کو نہیں، وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے تھا. اب وہ مالک نہیں رہا، اب وہ وراثت منتقل ہو چکی، ورثہ منتقل ہو چکا، ورثاء کی طرف ترکہ ہو گیا اب. تو اب یہ ورثاء کا حق ہے، تو لہٰذا یہ ورثاء کے حوالے کرے. ٹھیک ہے. اور ورثاء میں سے بھی کسی معتمد اعتماد والے شخص کو دے جو خدا کا خوف رکھنے والا ہو، اور ان کو بتا دے کہ یہ آپ کے والد صاحب نے دی تھی اور یہ اب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ اب یہ آپ کے سب بہن بھائی جو بھی جو ہے وہ ممکنہ ورثاء ہیں ان سب میں تقسیم ہوگا جس طرح کے دیگر ورثہ تقسیم ہوگا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر رقم بڑی ہوتی ہے تو اس میں تو پھر سارے ورثاء جس کو بھی پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر مطالبہ کرتے ہیں، اور جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو سب کا حق ہو جائے گا. اگر رقم چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ رقم چاہے 5 روپے ہوں، چاہے 10 روپے ہوں، 10,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں یا 10 کروڑ ہوں، تو اس میں سب ورثاء کا حصہ ہو چکا ہے. تو لہٰذا جس طرح دوسرا ترکہ تقسیم ہوگا تو اس رقم کو بھی اسی طرح ترکے میں شامل کر کے تقسیم کیا جائے گا. اچھا، یہ تو جو کالر تھے یہ تو خوف خدا والے ہوں گے جو اس طرح کا ہم سے پوچھ رہے ہیں. اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے اب تو وہ مر گیا، پیسہ تو میرے پاس ہے، اس کے لیے کیا آپ فرمائیں گے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح لوگ عموماً رکھتے ہیں بیچارے، تو وہ کوئی تحریر، خط و کتابت، کوئی اس طرح کی چیز رکھتے نہیں ہیں، ثبوت نہیں رکھتے، اور ثبوت رکھیں تو وہی پتہ چل جائے گا، کہیں نہ کہیں لکھیں گے، تو ان سے بھی کوئی وہ ثبوت لیتے نہیں ہیں. تو اب یہ اس شخص کی مرضی کے اوپر ہے. اب اگر وہ اس کو لے لے گا تو غاصب قرار پائے گا، ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کرے گا. یہ اس کے لیے پیسے استعمال کرنا جائز تو نہیں ہے، غاصب ہے وہ. اگر یہاں حساب کتاب نہیں دے رہا وہاں دینا پڑے تو پھر وہاں دینا پڑے گا. تو اس میں ورثاء کو تو اگر حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے، اخروی نفع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ورثاء خسارے میں نہیں ہے، ورثاء فائدے میں ہیں. حدیث پاک میں کہ جس کے اوپر حق ہے دنیا میں ایک دوسرے سے کلیئر کروا لو، قیامت میں درہم و دینار نہیں ہے، وہاں نیکیوں سے معاملہ چلے گا. تو اس لیے جس کے پاس ہیں وہ امانت داری سے ورثاء کے سپرد کر دیں. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ڈرنے والی بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن درہم و دینار سے معاملہ نہیں ہوگا، نیکیوں سے ہوگا.
اور اس طرح کا فرمان اعلیٰ حضرت کا ملتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے گا 700 با جماعت نمازیں مقبول جو ہوئی ہیں وہ اسے دینی پڑیں گی. 3 پیسے کی کیا اہمیت ہے؟ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ کتنا سخت معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. نماز میں شامل ہوئے کوئی ذرہ دانتوں کے درمیان ہے تو اس صورت میں نماز پر کیا حکم ہوگا؟ نماز میں شامل ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز کھائیں جی اور وضو کی حالت میں ہے تو عموماً انسان یہ کہتا ہے میرا وضو ہے، صحیح، تو کھانے کے بعد جو ہے وہ کلی کر لینی چاہیے، صحیح، تاکہ کھانے کی جو ذرات منہ کے اندر ہیں وہ باہر نکل جائے. صحیح. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. تو اس لیے نمازیوں کو چاہیے کہ جب باوضو ہیں اور کھایا پیا ہے اس دوران کوئی، اب دوسری نماز کے لیے جا رہے ہیں تو نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کر لیں تاکہ دانت کے اندر جو ذرات موجود ہیں وہ نکل جائیں، اور وغیرہ کر لیں، مسواک بھی کر لیں، مسواک کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے ذرات چلے جائیں. باقی رہا اصل مسئلہ کہ اگر ہے تو ایسا کیا ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ نماز کے اندر کھانا پینا چاہے کم ہو یا زیادہ، صحیح، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے فرض کیا کہ ایک تل بیر سے چلا گیا، بغیر چبائے نگل گیا، یا پانی کا قطرہ گرا اور پی گیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے کہ باہر سے کچھ چیز نماز شروع کرنے کے بعد نماز کی حالت. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اس نے کھایا ہوا تھا اور کوئی ذرا اڑا ہوا تھا، اب نماز شروع کی، اب نماز شروع کر دی، اب یہ ذرہ جو ہے وہ نکل پڑا، تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کو نکال دے. صحیح. اگر یہ نگل گیا صحیح اور چنے کی مقدار سے کم ہے صحیح تو نماز فاسد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مکروہ ہوئی. صحیح. اور اگر چنے یا چنے کی مقدار سے زائد ہے تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. تو اب یہ ہوا خلاصہ یہ کہ اگر ذرا رہ گیا صحیح تو اس کا رہنا بھی اخروی اعتبار سے نقصان دہ ہے. صحیح. اگر وہ نکل گیا تو نکال لے. صحیح. اگر اس نے نگل لیا صحیح. تو چنے کی مقدار کے برابر ہوا یا اس سے زائد ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اس سے کم ہے اور نگل گیا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ نماز مکروہ ہوگی. ٹھیک ہے. نماز کے اندر اپنا پاجامہ شلوار وغیرہ دونوں ہاتھوں سے اس کو کھینچنا یعنی ارسنا وغیرہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. ٹھیک. ایسا کرنا مکروہ ہے. ٹھیک. مکروہ تحریمی، جی، اس نماز کو پھر دوبارہ سے جی پڑھنا ہوگا، اعادہ کرنا ہوگا نماز. ٹھیک ہے. مزید کورس کو شامل کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ قاری مردان سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے 2-3 سوال مسئلے ہیں. ایک تو یہ وضو جب کرتے ہیں تو چہرہ دھونا ہے کہ پیشانی کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لو دوسرے کان کی لو تک، یہ فرض ہے. تو اس میں داڑھی جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ اس کو دھونا، یا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نماز جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ یا شلوار اگر نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، نماز کیا مقدس بھی ہوگی. اور تیسرا مسئلہ جو تصویر، اگر ایسا یونیفارم ہے کہ جس کے شولڈروں پر کوئی چھوٹی سی تصویر ہو تو وہ اتارنا اتنا زیادہ ممکن نہ ہو تو اس کے بارے میں حکم ہوگا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. اگر کوئی امام نماز کی واجبات بھی جانتا ہے، مکروہات بھی جانتا ہے، اور اس کے باوجود فتنہ عوام سے ڈرتے ہوئے سجدہ صاحب اگر کر لیتا ہے، غلطی واجبات میں سے نہیں ہے، تو اس کے مطلب کیا حکم ہے؟ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ نماز سنت میں غیر مقدہ اور مقدہ سنتیں پڑھنے میں اس کی وضاحت کریں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ میری طرح بعض دوستوں کو اس کی توجہ نہیں ہوتی اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. وضو کے فرائض میں چہرہ دھونا ہے، داڑھی کا کیا حکم ہے؟ داڑھی کس طرح دھوئیں گے؟ اس میں داڑھی کا دھونا جو ہے وہ اب یہ ہے کہ داڑھی جو چہرے کی حد میں آتی ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی جو چہرے کی تعریف میں آتی ہے، صحیح، یعنی یوں اندر دباتے ہیں تو یہ جو بال ہیں یہ جو چہرے کی حد میں آتے ہیں. تو اب اس میں 2 طرح کا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی داڑھی گھنی ہوتی ہے
اور ایک وہ کہ جن کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی ہے. تو جن کی داڑھی گھنی ہوتی ہے تو وہ اپنے بالوں کو دھوئیں گے. صحیح ہے. لیکن بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہری طور پر بالوں کو دھوئیں گے. اور جن کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی ہے ان کا کھال تک پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بال چہرے کی تعریف میں آ رہے ہیں، چہرے کی حد میں آ رہے ہیں، ایک یعنی کہ نیچے بال لٹکے ہوئے ہیں، یہ چہرے کا حصہ نہیں ہے. جو یہ تھوڑی تک یہ جو سارے بال آ رہے ہیں یہ چہرے کا حصہ ہے، چہرے کے اوپر ہے. تو ان کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. لیکن یہ کہ اگر گھنے ہیں تو بالوں کا جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور اگر گھنے نہیں ہیں تو پھر جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے. ٹھیک ہے. ٹخنے سے اوپر جو ہم پائچے وغیرہ رکھتے ہیں اس کا حکم اگر نہیں ہے کسی کے؟ نماز کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر نماز میں ٹخنے سے نیچے پانچے ہیں تو کیا حکم ہوگا. دیکھیے کہ جو ٹخنے سے اوپر پانچے رکھنے کا حکم ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھیں. ٹھیک. اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پانچے رکھنے کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں. تو اس لیے جو ہے وہ اگر کوئی تکبر کے ساتھ، تکبر کی وجہ سے اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کا ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے. اور اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. یعنی چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑا گناہ ہے. اور اگر کسی کے جو ہے وہ پانچے نماز میں یا غیر نماز میں ٹخنوں سے نیچے ہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے بے خیالی کی وجہ سے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کو مکروہ تنزیہ قرار دیا گیا. یعنی پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے پانچے ٹخنوں سے ہر حال میں اوپر رکھے، صرف نماز میں نہیں. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز میں تو اپنے پانچے اوپر کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز میں ضروری ہے. تو مردوں کے لیے تو یہ حکم ہر حال میں ضروری ہے، صرف نماز میں ضروری نہیں ہے. اب جب وہ نماز میں کرتے ہیں اوپر تو یہ ایک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب غلطی ہو جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں نماز میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں. تو اب جو سمیٹ کر اس کو جو ہے وہ فولڈ کر لیتے ہیں تو اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. تو اب پہلے نہیں تھے تو اگر تکبر تھا تو ناجائز اور حرام کا ارتکاب تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا، اس کو اوپر کرنا ضروری تھے. اگر تکبر نہیں تھا تو مکروہ تنزیہ تھا. اب نماز کی وجہ سے جب اس نے اس کو سمیٹ لیے، اس طرح فولڈ کر لیا ہے، تو اب اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. تو اس طرح اس نے اگر فولڈ کر کے نماز پڑھی ہے تو اب یہ مکروہ تحریمی ہو گیا. اب جو ہے وہ نماز کا اعادہ کرے گا. تو یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ عمل شروع کیا نا کہ بہت سارے لوگ یوں کر لیتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھا. اچھا وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یعنی پجامے جو ہے پائنچے جو ہیں پائنچے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر حالت میں مسلمان کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے حکم ہے کہ مسلمان مرد اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یہ ہر حالت میں حکم ہے. تو جو ہر حالت والا حکم ہے اس کو ایک خصوصی نماز کی صورت کے اوپر کرتے ہیں اور اس میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر کے اپنی نماز کو جو ہے وہ ایک طرح سے ضائع کرتے ہیں، اس میں نقص پیدا کر دیتے ہیں. فرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نماز میں جان بوجھ کر یوں فولڈ نہ کیا جائے. اگر بھول کر بھی فولڈ کیے ہوئے تو بھی مکروہ تحریمی ہوگی. تو اپنے پانچے مردوں کو ٹخنوں سے اوپر ہر حالت میں رکھنے چاہیے. اپنے پاجامہ اور جو تہبند اپنی جو ہے وہ پینٹ وغیرہ جو ہے وہ ایسی پہنے کہ جس کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہی رہیں. تو وہ نیچے کرنا یا تو مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے ناجائز و گناہ ہے یا کم از کم بھی وہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کو یہ پسند نہیں ہے.
تو اس بات کا ہر حالت میں لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم کسی کھلاڑی، کسی آرٹسٹ، کسی مطلب یہ کہ کفار کے حوالے سے ہم ان کی نقلیں کریں۔ یہ بالکل جس طرح بھی آپ نے احکام بھی سن لیے کہ بعض اوقات ہم نماز صحیح کرنے نکلتے ہیں اور نماز ہی ہماری مکروہ تحریم ہو جاتی ہے، لا علمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو نماز بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ عشق رسول بھی بڑھے گا۔ اچھا، تیسرا سوال کا یہ تھا کہ یونیفارم بھی ایسا یہ پہنتے ہیں جس کے شولڈر پر کچھ تصویر بنی ہوئی ہے، اب نماز میں کیا ہوگا؟ ایسی تصویر ہے کہ جس کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر دیکھا جائے تو اس کے اعضاء واضح ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ایسی تصویر کے ساتھ نماز پڑھنا تو مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک، اور جب ان کے شولڈر پر ایسی تصویر ہے تو اپنے کپڑوں کو اس تصویر سے پاک کریں۔ صحیح، نماز کی حالت میں بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اور یعنی مکروہ تحریمی کا سبب بنے گا، نماز کے بغیر بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس لباس سے اپنے آپ کو بچائیں، یا پھر ایسا کریں کہ کم از کم اس کا چہرہ ختم کر دیں۔ صحیح، چہرے پہ کچھ مارکر وغیرہ سے وہ اس طرح کر دیں، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نماز کے واجبات وغیرہ سب جانتے ہیں، لیکن فتنے کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں تھا لیکن وہ کر دیتے ہیں، قال کرنے والے اسلامی سجدہ صاحب نہ کرنے کے اوپر، یہ کرنے یا نہ کرنے کے اوپر تو کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اس میں امام کو تھوڑا جو ہے وہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ غلطی جو ہے وہ ہر کسی سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ غلطیوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے نا۔ اب اگر کسی سے سنت ترک ہوئی تو اب وہ سنت واضح طور پر ترک ہوئی، صحیح، یعنی کہ سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ کرنا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے، اب جیسے فرضیہ قرات امام صاحب کر رہے ہیں تو اس میں کہیں بھول گئے، صحیح، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب تو سجدہ صاحب کریں گے، صحیح، حالانکہ اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، صحیح، تو اب وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں سجدہ صاحب نہیں کروں گا تو جناب لوگ شور کریں گے، تو لوگوں کو سمجھایا جائے ایسی صورت میں کہ جب ہے ہی نہیں کوئی چیز واجب اور امام کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا تو لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرے، لوگوں کو بتائے، اور جو زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں ان کو بولے کہ دیکھیں شرعی مسئلہ ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے گھڑا تو نہیں ہے نا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کا کوئی اتھینٹک حوالہ آپ کو پیش کر دوں، کوئی جو ہے وہ معتبر کتاب سے آپ کو حوالہ پیش کر دوں، کسی معتبر عالم دین سے پوچھ لیتے ہیں، آپ غلطی پر ہیں تو بھی واضح ہو جائے گا اور میں غلطی پر ہوں تو بھی واضح ہو جائے گا، لیکن میں اپنی اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے مطمئن ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو۔ اچھا، اب امام کے سجدہ صاحب کرنے میں جو ہے وہ ایک اور پہلو ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کی نماز کا پہلو ہے کہ اگر امام نے سجدہ صاحب کر لیا جبکہ تو وہ لازم نہیں تھا، تو وہ تو یوں ہے کہ امام نے جو ہی ایک طرف سلام پھیرا نماز ختم ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ احتیاطی کے طور پر سجدہ صاحب اگر کر رہا ہے یا اس خوف سے کر رہا ہے کہ لوگ شور شرابہ نہیں کریں، تو اب پیچھے جو مسبوق ہے یعنی کہ جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ بھی امام کے پیچھے ہے، تو اب امام تو سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو گیا، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ سجدہ صاف کرنے کے لیے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ مسبوق کو بھی حکم ہے کہ وہ امام کی اتباع کرے، تو اب گویا وہ ایسے شخص کی اتباع کر رہا ہے جو نماز کے اندر ہے ہی نہیں، تو اب مسبوق کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس امام نے سجدہ صاحب نہ ہونے کی صورت میں سجدہ صاحب کر کے ان لوگوں کی نمازوں کو ضائع کر دیا کہ جنہوں نے ان کی اقتداء کی ہے، ان کی نمازیں چلی گئیں، تو اب ان کو بھی جب ان سے ڈر رہا ہے تو ان کو بھی نہیں بتائے گا کہ بھئی آپ کی نماز چلی گئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے بطور امام جو ہے وہ اس بات کا تجربہ ہے کہ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر طرح طرح کے کمنٹس دیتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں بولیں گے اور بعد میں جا کر بول رہے ہوں گے نماز نہیں ہوئی جناب، دیکھو یہ یوں کر دیا یوں کر دیا، تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے دہرا لی ہے؟ دہرائیں گے بھی نہیں،
کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اگر بالکل جو ہے یقین سے کہ نماز نہیں ہوئی ہے تو چلو اس نے دوبارہ پڑھ لی ہے تو پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ عالم صاحب نے مفتی صاحب نے دوبارہ پڑھ لی ہے، تو وہ صرف اس بات سے امام جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ جناب وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ 4 بندوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نے جو ہے وہ امام غلطی نہ بھی کرے تو اس نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے، ہاں دیکھو صف میں مٹی پڑی ہوئی تھی، آج 1 سیکنڈ لیٹ ہو گئے، آج یوں ہو گیا، آج وہ ہو گیا، تو اس نے تو اپنی عادت کے مطابق کرنا ہی کرنا ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کو آپ کی صحیح چیز کے اوپر بھی ٹوکے گا یہ آپ نے کیسے کر دیا، اور وہ ضد پر اڑ جائے گا، یعنی کہ آپ اگر عالم بھی ہیں تو اس کے سامنے آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اور میں تو ایک جو ہے وہ ادنا طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتا اور سب ان کو پتا، حالانکہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے جو ہے وہ لوگوں کی نمازیں خراب کرنا اور جو ہے وہ اس طرح کا سجدہ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ امام صاحب کو جرأت پیدا کرنی چاہیے اور ایسے مواقع پر سجدہ کر کے دوسرے لوگوں کی نماز کو ضائع کر رہے ہیں تو اس کی شرعی اجازت نہیں اور ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے، اور اگر کبھی کر بھی لیا ہے اور پتہ ہے کہ فلاں اسلامی بھائی کی نماز رہ گئی تھی تو ان کو اطلاع بھی کرنی ہوگی کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تھی، میں نے اپنے ذوم میں اس طرح کا سجدہ کر لیا تھا، اب جو پیچھے تھے جن کی رکعتیں رہ گئی تھیں ان کی نماز نہیں ہوئی وہ دوبارہ پڑھیں۔ صحیح۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں یہ ہے کہ جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں یہ در حقیقت 2 جدا جدا جو ہے وہ نوافل ہوتے ہیں، تو ان کے پڑھنے کا سیم طریقہ وہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب درمیانی قاعدے پر بیٹھیں گے تو التحیات میں درود پاک بھی پڑھیں گے، ساتھ دعا بھی پڑھیں گے، اور رب جعلنی مکمل کر کے جو ہے وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا سے شروع کریں گے اور سورۃ فاتحہ اور پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے تاکہ وہ جو 2 رکعتیں ہوئیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، پھر وہ گویا کہ تیسری رکعت جو ہے وہ نئی رکعت شروع ہوئی ہے تو اس لیے اس کو ثنا سے شروع کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر کسی نے جو ہے وہ سنت غیر موقدہ بھی سنت موقدہ والے طریقے سے پڑھ لی ہیں تو اس نے سنت کا ترک کیا ہے، لیکن اس کی سنتیں ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر سنت غیر موقدہ غیر موقدہ والے طریقے سے پڑھ لی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ واجب کا ترک ہوا ہے، وہ ناقص ہوئی۔ حدیث چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سلسلے کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔